بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور۔ فرمایا آپ اعلان کر دو، اے دسو میرے حبیب، یا ایھا الناس، اے اولاد آدم، روئے زمین تے جتھوں تک تسی ہو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تساں سارے دی طرف اللہ دا رسول ہوں۔ نبوت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تو شروع ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے 1.25 لاکھ یا کم و بیش، سارے نبی مخصوص قوموں اور مخصوص علاقوں اور مخصوص زمانے واسطے آئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس ویلے مبعوث ہوئے تو آپ اول و آخر ساری انسانیت نبی، چنانچہ آپ نے اعلان فرما دیتا کہ اے اولاد آدم، میں تو سارے دے واسطے اللہ دا رسول۔ اور اسے بڑی خوبصورت گل جڑی پہلے گزر چکی ہے کہ پہلیاں امتاں دے نبیاں اور رسولاں نے بھی اپنی امت نو حضور دے اوصاف اور کمالات دسے اور آپ تے ایمان آننے دی تلقین فرمائی، اور ہر نبی دی امت حضور تے ایمان رکھ دی اور فرمایا اگر حضور دا زمانہ پاؤ تب پھر آپ دی غلامی اختیار کرو، آپ دا اتباع اختیار کرو۔ لہذا جیڑی انسانیت حضور تو پہلے گزر چکی ہے وہ بھی اپنے نبیوں دی وساطت نال حضور تے ایمان رکھتی ہے۔ لہذا مبعوث ہونے تو بعد تو پھر کسی دوسری دے نبی ہونے کا سوال ہی پیدا نہ ہویا۔ آپ دی بعثت عالی تو لے کے قیامت تک ہونے والی ساری انسانیت دے نبی آپ مبعوث ہوئے۔ لہذا آپ دی بعثت تو بعد اگر کوئی دعوی نبوت کردہ اس واسطے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت نے نبوت دی ضرورت باقی نہیں چھوڑی۔ نبی کیوں مبعوث ہوندے؟ نبی ضرورت ہے انسانیت دی، اللہ رب ساریاں ضرورتاں پوریاں کرنے والا، اور ہدایت پاؤنا بھی انسانیت دی ضرورت ہے، رہنمائی انہوں کو راہ دسے، یہ ضرورت ہے انسانیت دی۔ اس ضرورت دی تکمیل واسطے اللہ نبی مبعوث کر دیا۔ جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو قیامت تک دی انسانیت دی رہنمائی دا فریضہ آپ نو سونپا گیا اور حکم دیتا گیا کہ اعلان فرما دو، یا ایھا الناس، اے اولاد آدم، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تساں سارے واسطے اللہ دا رسول۔ جڑے پہلے گزر چکے وہ اپنے نبیوں دی وساطت نال آپ دے امتی قرار پائے، جڑے بعد چونے والے نو براہ راست آپ دے امتی انہاں دے نصیباً جڑا ایمان لے آیا سرفراز ہو سی، جڑا ایمان نہ لے آیا محروم راسی۔ لہذا نبوت دی تکمیل انسانیت نو کسے نئے نبی دی ضرورت ہی باقی نہ رہی۔ لہذا آپ دی بعثت عالی تو بعد جڑا بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوئے گا اور وہ بے دین ہوئے گا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض۔ اچھا کیوں تسی آکھو جی یہ بڑی عجیب گل ہے کہ ساری انسانیت واسطے اور قیامت تک واسطے ایک نبی آ گیا، اس سے کیڑی عجیب ہے، کیڑا تعجب ہے؟ او اللہ آسمانہ اور زمینہ دا مالک ہے، ساری کائنات دا ایک اللہ مالک نہیں؟ ہمیشہ واسطے ایک اللہ مالک نہیں؟ ہر چیز دا ہر شے دا وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ اگر اس مالک نے ساری انسانیت واسطے ایک نبی مبعوث کر دیتا ہے، تعجب دی کیڑی گل ہے؟ اس دی اپنی ریاست ہے، سلطنت ہے، اس دی اپنی مخلوق ہے۔ لا الہ الا ہو، اس تو بغیر کوئی ایسی ہستی نہیں جس دی عبادت کیتی جائے، یعنی بغیر مشروط اطاعت کیتی جائے۔ ایک وہ ہستی ہے جڑی غیر مشروط اطاعت کا حق رکھتی ہے۔
اور ساری کائنات کا ایک اللہ رب ہے. یہ ساری انسانیت واسطے اس نے ایک عظیم الشان نبی مبعوث فرما دیتا تو اسے حیرت دی کیڑی گل ہے. وہ ایسا قادر یحیی و یمیت، زندگی بھی دینا موت بھی ہو دینا، اور کوئی بندہ شمار نہیں کر سکتا، کوئی مشین کوئی کمپیوٹر شمار نہیں کر سکتی کہ صرف روح زمین تے ایک لمحے کتنی چیزاں مردیاں اور کتنی نویاں پیدا ہوندیاں. سمندراں فضاں درختات جنگلات نباتات حیوانات انسانات، یہ جڑا تخلیق دا عمل ہے، زندگی اور موت دا عمل ہے، لمحہ بہ لمحہ ایک لمحے بے شمار حیات وجود چاہتی ہے. سمندراں خشکیاں تے پہاڑاں تے جنگلاں آبادیاں انسانات جانوراں، اور ایک لمحے بے شمار چیزاں وجود چو عدم چلیاں وینیاں، موت دی وادی چو تر وینیاں. وہ ایک اللہ قادر ہے جڑا اے سارا کام کردا پیا. اگر اس نے ساری انسانیت واسطے ایک رسول بھیج دیتا تے صحیح تعجب دی کیڑی گل ہے. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. تو اس تحقیق و تدقیق نہ پاؤ کہ اللہ نے ایک رسول کیوں بھیجا. تو اڈا کام ہے کہ اس قادر دے حکم دی اطاعت کرو اور اس دی ذات تے ایمان لے آؤ. فآمنوا بالله، اللہ تے ایمان اور یقین لے آؤ، ورسول اور اس دے نبی تے ایمان لے آؤ، یقین کرو اس دی نبوت تے، اس دے ارشادات عالی دی اطاعت کرو. او نبی جڑا لکھنا پڑھنا تو نہیں جاندا، لیکن اللہ دی ذات، اس دی صفات، اس دے احکام، او حقیقتاں جڑیاں کوئی پڑھیا لکھیا نہیں دس سکدے، آپ نے ساریاں بیان کر دیتی. سب تو وڈا غیب ذات باری ہے، صفات باری ہے، جڑا انسانی علم اور عقل دی براہ راست رسائی تو بالا تر ہے، آپ نے اس سارا بیان فرما دیتا. پھر وکلمات احکام الہی دس دیتے. اللہ کریم کس گل چ راضی ہے، کس گل تے ناراض ہوندا. بہت بڑی ضرورت جڑی انسانیت دی یہ دو چیزاں ہیں. اس کائنات دا خالق کون ہے، وہ کیسا، وہ کتھے ہے، وہ دی ذات کیسی ہے، اس دی صفات کیسی ہیں. یہ پتہ لگنے تو بعد پھر یہ ضروری ہے جاننا کہ کس گل جو راضی ہے، کس گل تو ناراض ہونا. فرمایا میرے نبی نے جڑا لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، امی ہونا جس دی صفت کمال ہے، جس نے یہ ساری حقائق اللہ دی ذات دے بارے، اس دی صفات دے بارے، انسان دی تخلیق دے بارے، اس دی دنیا و آخرت دے بارے، اس دی ابتدا و انتہا دے بارے، اس اللہ دی مرضیات، اللہ خوش کیڑے کما دے وے اور اللہ ناراض کیڑی گل دے، یہ سارے حقائق آپ نے بیان فرما دیتے. تو ساڈا ان کا میوے واتبعوہ، انسانیت دا کمال یہ ہے کہ میرے نبی دا اتباع کرے، آپ دی غلامی کرے، آپ دی پیروی کرے، آپ دے احکام تے عمل کرے. لعلکم تہتدون، اور جڑا حضور دا اتباع کرے گا وہی ہدایت یافتہ ہوئے گا. جڑا حضور دا اتباع نہیں کرے گا وہ ہدایت تے نہیں ہوئے گا. بعض لوگ ان بڑے عجیب ہے، وہ آدھے جی کسے مذہب دا بھی ہوئے، بس نیکی کرے، بھلائی کرے، لوگوں دی بہتری کرے، کسے نہ خرابی نہ کرے تو نجات پا جائے گا. جی نہیں، نجات واسطے ایمان ضروری ہے. اور جڑے پہلے مذہب تھے انہاں بھی جڑے با عمل اور خوش نصیب ہے، انہوں نے اللہ نے توفیق دیتی حضور دی ذات تے ایمان لے آئے. اور جڑا آپ دی ذات تے ایمان نہیں لے آندا وہ ہدایت نہیں پا سکتا. حتیٰ کہ اگر پہلے نبی اور رسول جنہاں تے کتاباں نازل ہوئیاں، اگر وہ ہن دوبارہ دنیا تے آویں تشریف لے آن تو وہ بھی حضور دا اتباع کرن گے، اپنی کتاب دے نہیں. بعثت علی تو بعد ہکا رستہ ہدایت دا رہ گیا. اور جڑے واتبعوہ، جڑے حضور دا اتباع کرن گے، لعلکم تہتدون، تاکہ تسی ہدایت، وہ لوگ ہدایت پان گے. جڑے حضور تے ایمان نہیں رکھتے، آپ دے حکم دے مطابق عمل نہیں کرتے، وہ ہدایت نہیں پاندے، جتنا مرضی نہ پار صاحب بن دے رہا. ومن قوم موسیٰ امت یہدون بالحق وبہ یعدلون، اور موسیٰ علیہ السلام دی قوم وچ ایسے لوگ رہے جنہاں حق دی گل کیتی، حق تے عمل کیتا، حق بیان کردے رہے اور حق دے نال انصاف کیتا. تھوڑے یا زیادہ بالآخر حضور دا زمانے تک نسلن بعد نسلن آندے رہے. اور پھر جڑے خوش نصیب حق تے جس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ پایا، آپ دی ذات تے ایمان لائے. جڑے بد نصیب ہے وہ اجے چخ چخ بک بک کردے پھر دین اور دنیا تے ذلیل و رسوا ہوندے پھر دین اور پوری دنیا تے فساد پیدا کیتا انہیں. وقطعناہم اثنتا عشرۃ
اسباتا. اس تو پہلے جڑی گل ہے وَاتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یہ جملہ ہے قیامت تک واسطے، ساری انسانیت واسطے. محققین نے اس تو ایک مفسرین کرام نے اخذ کی ہے کہ ہمیشہ ایک جماعت حق تے رہے گی. کوئی زمانہ ایسا نہیں آئے گا کہ حق معدوم ہو جائے. کوئی ایک جماعت، کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جڑے اہل حق ہوں گے، اور اسی واسطے اہل حق دے نال رانے دا حکم دیتا گیا. اگر اہل حق دا وجود ہی مٹ جانا تو پھر اہل حق دا ساتھ دینے دا یا نال رانے دا حکم دا کوئی فائدہ. لہذا یہ جڑا شرط اللہ نے لا دیتی ہے وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، میرے نبی دا اتباع کر لو تا تسی ہدایت پاؤ گے. اس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگ جڑے اتباع نبوت دے مظہر ہون گے، جڑے علوم نبوت دے امین ہون گے، جڑے برکات نبوت دے امین ہون گے، جنہاں کول احکام شریعت بھی ہو سن، عمل بالشریعت بھی ہو سی، اور قلبی کیفیات بھی ہو سن، برکات نبوت بھی ہو سن. یہ جماعت قیامت تک ایسے لوگوں دی رہے گی، اور انہاں دے نال لگنے دا حکم دیتا گیا. جڑے لوگ انہاں نال شامل ہون گے وہ ہدایت پان گے. موسیٰ علیہ السلام دی قوم وچ ایسے لوگ بھی ہے جنہاں نے حق تے رانے دی کوشش کی تھی اور حق تے ہمیشہ قائم رہے، اور اس دے نال حق تے رانے دا حق ادا کیتا، انصاف کیتا. بھی یعدلون، احکام الہی دے نال انصاف کیتا. احکام الہی نال انصاف کیوے کہ نہ کوئی بدعت خرافات رسومات ایجاد نہ کیتیا جان، کوئی رسمہ بنا کے جاہلانہ انہاں تے دین دا لیبل نہ لایا جائے، بلکہ احکام الہی دی اطاعت حق کیوے کہ بعین ہی جو اللہ دی مرضی اور جو اللہ دے رسول نے دسیا اس دے مطابق انہاں تے عمل کیتا جائے. فرمایا اسی نے موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو 12 قبیلیاں تقسیم کر دیتا. وقطعنا مسنۃ عشرۃ اسباطا امما، اسا انہاں دے 12 بڑے بڑے قبیلے بنا دیتے. چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام دے 12 بیٹے، ہر بیٹے دی اولاد ہے، وہ ہر بیٹے دی اولاد جڑی ایک بہت بڑا قبیلہ بنا دیتا گیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام تے اساں وحی کیتی جس ویلے وہ نکل کے صحراج پانی نہیں لبھدیا. اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جس ویلے وہ بے شمار لوگ ہیں، 12 بڑے بڑے قبائل ہیں، اور وہ پانی دریا کوئی نہ پانی لبھتا نہیں، یا جنگل ہے یا پانی تو دور ہے، کوئی چشمہ نہیں ہے، کوئی دریا نہیں ہے، بارش ہوئی کوئی نہ پانی نہ لبھے. پھر انہوں نے فریاد کی تھی موسیٰ علیہ السلام دعا کرو اللہ سانو پانی دے. اللہ کریم فرمایا میں ایسا کرم فرمایا کہ بارش دی بجائے میں موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیتا کہ انضرب بعصاک الحجر، کہ اپنا جڑا تہاڈے کول عصا ہے، لاٹھی ہے، اس پتھر نو مارو. وہ خاص پتھر ہے، اس نے انہیں لاٹھی ماری، اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے. فانبجست من حسنۃ عشرۃ عینا، اس دے وچوں 12 قبائل ہے، بہت بڑے بڑے بڑی آبادی، 12 چشمے پتھر سے جاری ہوئے. بعض مفسرین کرام نے لکھا کہ وہ پورا جو پتھر ہے اس دے 12 پہلو، ہر پہلو جو چشمہ جاری ہو گئے، اور اس دے اوقات معین ہے، وہ اپنے وقت تے جاری ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام جس لیے عصا مارے تو اس تو بعد تو بنی اسرائیل اتنے صحرا جنگل جدے سفر کرتے اپنا پتھر چاہ کے نال لے ویندے، جتھے ڈیرا لایا اتنے پتھر رکھ دیا، وقت ہے اس تو چشمے جاری ہو گئے، پانی بھر لیا. تو اجے بھی اس وادی دے وچ نیشنل جغرافک والے بھی کہتے ہیں جڑے لوگ اتنے گئے وہ بھی دستے ہیں کہ اجے بھی ایک اس طرح دا پتھر اتنے پیا ہوا جڑا انہاں لوگوں دے جڑے اج کل اتنے ہیں انہاں دے دعوے دے مطابق وہ پتھر ہے جڑا موسیٰ علیہ السلام نے پانی دینا ہے. بہرحال اللہ دی قدرت ہے کہ انہوں نے بارش کا محتاج بھی نہیں رکھا، اور کوئی ایک جگہ تو چشمہ بھی جاری نہیں کیتا کہ اس جگہ تے وہ مقید ہو ونجن. ایک پتھر جو آپ نے ماریا موسیٰ علیہ السلام نے بیس نے لائی، ایک پتھر تے سوٹا ماریا، پتھر تو چشمے جاری ہو. پتھر یہ کو جایا کہ جس لئے وہ پانی بھر رہا دے تو چشمے خشک ہو گئے دے. سفر کر دے تو اپنا چاہ کے گھوڑے تے یا اٹھتے رکھ لیا تو اپنا لے گیا، جتنے ڈیرا لایا اتنے رکھ لیا. وقت جلے آیا ضرورت ہے پھر اس چشمے جاری ہو گئے. اتنا کرم اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے بالکل ہی مستغنی کر دیتا ہو ضرورت تو. قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے دے ہر فرد نو انہوں دا اپنا چشمہ دس دیتا گیا کہ 12 چشمے تسی 12 قبیلے ہو، اے چشمہ فلانے قبیلے دا، اے فلانے دا، اے فلانے دا، اور ہر قبیلے دا ہر فرد جان گیا.
پھر انہوں دھوپ دی مصیبت پی گئی جناب، بڑا گرم ہے تو بڑی گرمی ہے تے سخت ریتلے پتھر اور تپ ویندے جلے دھوپ چڑھ دی ہے تو کوئی جگہ نہیں. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامِ، اللہ کریم فرمایا سا یہ احسان فرمایا کہ بدلہ نو حکم دیتا جلے دھوپ ہوندی انہاں دے تے بدل سایہ کر لیندے، بدلہ دے سائبان بنا دیتے. جس ویلے دھوپ تیز ہوندی تے جتھے جتھے وہ قوم بیٹھی ہوندی جتھے تک وہ پھیل اتنے تے بدل دا سایہ ہو ویندے. کیسی رحمت الہی ہے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، پھر انہوں نے بھوک پیش آ گئی اور جنگل صحرا شے کو نہیں لبدی کھائیے کہ فرمایا اساں آسمانہ تو پکے پکائے میٹھے اور نمکین کھانے نازل کر دیتے. کھانے دیا دو ہی قسم ہوندیاں، یا میٹھا ہوندا یا نمکین ہوندا، دو طرح دے میٹھے بھی نمکین بھی کھانے اساں آسمانہ دے نازل کر دیتے جنہ انہاں کو خرابی نہ جنہ تو کوئی بیمار ہوندے نہ جنہ نال بد ہضمی ہوندی. آسمان تو جو پکے پکایا ہے انہاں بیماری دا سوال نہیں پیدا ہوندے، سراپا صحت اور سراپا انعام الہی ہے. کلو من طیبات ما رزقناکم، حکم دیتا ہے جڑی پاکیزہ رزق اسمان دیتا کھاؤ پیو. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اور اس لیے اتنی نعمتاں دیتیاں تے جڑے پھر بھی ناشکری کر دے. پانی بلا تکلف ہر قبیلے میں چشمہ ملے کے باوجود پانی تے لڑ دے. کھانے پکے پکائے آسمانہ تو نازل ہوندے اور ویلے دے ویلے نازل ہوندے، اس دے باوجود بجائے کھانے دے ایک دوسرے تو چھپا کے رکھنے دی کوشش کر دے، پھر وہ خراب ہو گئے. پھر عطاعت الہی کوتاہی اور کمی کر دے. فرمایا اتنی نعمتاں تو بعد بھی جنہاں ناشکری کیتی ہے انہاں اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑیا. وما ظلمونا، انہاں اللہ کریم کا تو کچھ نہیں بگاڑیا، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، انہاں جتنا نقصان کیتا جتنی زیادتی کیتی اپنے آپ تے کیتی. اسی طرح یہ نعمتیں تو کچھ بھی نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی عطا دے مقابلے کہ اتنا رحمت للعالمین رسول مبعوث فرمایا، ہر خطا دی معافی دا دروازہ ایک دے دیتا، ہر گناہ دی توبہ دا ایک ذریعہ دے دیتا، اور ہر نیکی دے کرنے دا ایک رستہ بتا دیتا. اور جتنے انعامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت عالی دے نال ہوئے، یہ جڑے انعامات بنی اسرائیل دے نے انہاں دا کوئی حصہ بھی نہیں بن. حالانکہ بہت بڑے انعامات ہیں، لیکن حضور دی غلامی جس تو کروڑا گنا زیادہ انعامات ہیں. انہاں آج بھی جنہاں ناشکری کیتی انہاں اللہ کریم کا کچھ نہیں بگاڑا، انہاں نقصان اپنا کیتا. اور حضور دی بعثت عالی تو بعد جڑا آپ دا اتباع نہیں کردا وہ حضور دا یا اللہ دا نہیں کوئی بگاڑ رہا، وہ اپنا بگاڑ رہا. اور لوگ بھی دو طرح دے، ایک تو بد نصیبن جنہاں نو اتباع نصیب نہیں، بے عمل لوگ ہیں لیکن حضور دی مخالفت نہیں. ایک وہ بد نصیبن جیڑی خلاف اسلام رواجات دینا چاہتے ہیں اور کفر نو پھیلانا چاہتے ہیں، بے حیائی نو پھیلانا چاہتے ہیں. فرمایا کوئی بھی اللہ دا کچھ نہیں بگاڑ رہا، جو کچھ کوئی کر رہا ہے وہ اپنا نقصان کر رہا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. فرمایا بنی اسرائیل تھی بھی ایسا یہ احسان کیتے. فرمایا کہ بلا تکلف بغیر کسی ہیل و جدے بغیر کسی لڑے پھڑے دے چلو اے شہر تو انوتا تسی جاؤ، وہ شہر والے شہر چھوڑ دیں گے، تسی جا کے شہر آباد ہو جاؤ اور کھاؤ پیو جو کچھ اتنے ہے تھوڑے تے حلال ہے، سارا مال غنیمت تمہیں مل گیا، جو کچھ شہر چاہے اس سے قابض ہو جاؤ، رہو اور موج کرو. لیکن ایک شرط ہے، وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، شہر دے دروازے جو داخل ہو وہ سر جھکا کے سجدے دی کیفیت. اور حِطَّةٌ کا مطلب ہوتا ہے توبہ، توبہ توبہ کر کے یا اللہ سارے گناہ معاف فرما، اسا جڑی غلطی کی تھی وہ درگزر فرما اور نیکی دی توفیق عطا فرما. یہ دعا منگتے ہوئے سر جھکا کے داخل ہو. نغفر لکم خطایاکم، جتنی غلطیاں کر چکے ہو اسی معاف کر دیں گے. نالے مفت شہر تے قبضہ دے دیتا، شہر جتنی مال و دولت پہ ہو توڑے تے حلال کر دیتی. شرط صرف یہ رکھی کہ سر جھکا کے یعنی سجدہ کر دے، سجدہ تو مراد ہوتا کہ سر جھکا کے گزرو اور ایک لفظ توبہ یا اللہ کو معافی، حطتن اللہ کو معافی منگ دے گزرو. تے اسی یہ کریں گے نغفر لکم خطایاکم، جیڑیاں تساں غلطیاں کیتیاں
وہ معاف کر دیں گے، جی اج تائیں تواڈے کول کوتاہیاں ہوئیاں وہ بخش دیں گے، سنزید المحسنین، بلکہ جنہ نیکیاں جڑیاں تواڈیاں نو تھوڑیاں بھی اندر سے زیادہ کر دیں گے، گناہ معاف کر دیں گے، نیکیاں بڑھا دیں گے۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، انہاں جڑے بدکار ہے انہوں نے وہ لفظ ہی بدل دیتا، اور ہتا دا انہاں ہنتا بنا دیتا۔ ہنتا دا معنی ہوتا ہے گندم، سجدہ کرنے کی بجائے آکڑ کے گزرے، اور ہتا تو ان کی بجائے ہنتا تو ناک دے، یعنی گندم گندم روٹی روٹی کر دے گزرے۔ اللہ نے جڑا حکم دیتا ہے وہ الفاظ بدل دیتے، وہ قاعدہ بدل دیتا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا فارسلنا علیہم رجزا من السماء، اساں انہاں دیتے آسمانہ تو عذاب نازل کر دیتے، مختلف بیماریاں، قید سالیاں، بھوک پیاس، آپس جنگ و جدل، ایسیاں مصیبتیں نازل کیتیاں کہ آسمانہ تو بلائیں نازل ہونیاں شروع ہو گئیاں بما کانوا یظلمون، اور اس کا سبب یہ ہے جڑا انہاں آپ نافرمانی کیتی اور ظلم کیتا۔ سو شریعت دے احکام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشادات عالی منو ان مننا اور انہاں تے عمل کرنا ضروری ہے، اور بدعات اور رسومات جاری کر کے تو انہاں دین آکھنا یہ بنی اسرائیل دی پیروی ہے، جس طرح انہاں نے لفظ بدل دیتا، داخلے دا طریقہ بدل دیتا، اسی طرح اج بھی اگر کوئی رسومات اور بدعات جاری کردا تو اس دے نتیجے مصیبتاں نازل ہو سن، دنیاوی مصیبتاں بھی نازل ہو سن، اللہ دی نافرمانی ہو کہ آخرت دا جڑا وہ عذاب وہ وکھرا، لیکن دنیا تے بھی مختلف بیماریاں، تباہیاں، قید سالیاں، جنگ و جدل اور طرح طرح دی ایسیاں بیماریاں جڑیاں سوچیاں نہیں جا سکتیاں آ جان گیا۔ اور اج بھی عافیت دا رستہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا کھرا کھرا اتباع، جس طرح اسرائیلیوں نے لفظ بدل دیتے، طریقہ بدل دیتا، اس طرح دین بدلنا جائز نہیں، اگر کوئی کرے گا عذاب الہی پائے گا، اور یہ جڑا ظلم کر دے اس دی وجہ تو انہاں تے عذاب الہی ہے، یعنی دین دے احکام نو بدل کے یا انہاں دی جگہ بدعات یا رسومات جاری کرنا بہت بڑا ظلم ہے، اور عذاب الہی نو دعوت دینا دنیا بھی آخرت بھی۔ اللہ کریم اس تو پناہ دے اور سارے گناہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب